جو کوالٹیز ہیں ان کی سوسائٹیز کے اندر پائی جاتی ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک مستحکم سیاسی نظام ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ تمام مسائل اس طرح لگتا ہے کہ ایک پروسیس کے ذریعے سامنے آئے ہیں۔ پاکستان کے اندر مختلف ادوار آئے، فوجی ادوار بھی آئے، سیاسی السلام ادوار علیکم بھی آئے۔ ناظرین، اگر آپ کا میزبان بلال مشتاق BWJ ٹی وی کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہمارے ملک کے حالات آئے روز خراب ہوتے جا رہے ہیں، جہاں غریب لوگوں کے پاس کھانے پہ آٹا خریدنے کے پیسے نہیں اور بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کرنے پر آمادہ ہیں، وہیں ہمارے سیاستدان سرمایہ دار امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا ملک تباہ و برباد ہونے والا ہے، اور اگر یہ ہم کہیں کہ ہمارا ملک تباہ و برباد ہو چکا ہے تو اس میں بھی کوئی مغالطہ نہیں۔ IMF کے قرضے تلے ہمارا ملک دبا ہوا ہے۔ انہی سوالات کے پیش نظر آج ہم اپنے مہمان معید قریشی سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کی رائے کے مطابق اس ملک کے حالات کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں اور ان خرابیوں کی وجہ کیا ہے۔ السلام علیکم معید قریشی۔ وعلیکم السلام بلال، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے اس جو یہ چینل ہے اس کے جو بہت ہی جو ابتدائی پروگرام ہے اس کا حصہ جو ہے وہ آپ نے مجھے بنایا، تو اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ تو اب اگر بات کی جائے، جس طرح آپ نے جو ہے ملک کے موجودہ سیاسی حالات کے حوالے سے جو ہے وہ میری رائے جاننا چاہیے، تو اس پہ میں بات کروں گا۔ اب ایک بہت چھوٹی سی ایک مثال ہے، اس مثال کے تھرو میں اپنی جو گفتگو ہے اس کا آغاز کروں گا کہ اب اگر دیکھا جائے جو دنیا ہے، ٹھیک ہے، دنیا کے اندر مختلف قسم کی ریاستیں ہیں۔ کچھ ریاستیں وہ ہیں جن کو ڈیولپ سٹیٹس کہا جاتا ہے، ترقی یافتہ جو ہے وہ ممالک۔ کچھ ریاستیں ایسی ہیں کہ جو انڈر ڈیولپ ہیں۔ اب جس طرح اگر ہمارے ملک کی بات کی جائے، جس طریقے سے آپ نے اپنے ملک کے حالات کے بارے میں لوگوں کو بتایا ہے، تو ظاہر ہے اس سے یہی تاثر ملتا ہے کہ ہم ایک انڈر ڈیولپ کنٹری ہے۔ تو اب دیکھیں، بات سمپل سی ہے کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، ڈیولپ کنٹریز کے اندر جو سوسائٹیز ہیں، ان سوسائٹیز کے اندر جو انڈیویجولز ہیں، ان کے جو معاشروں کے اندر جو لوگ ہیں، ان لوگوں کی زندگی کا اگر ایک انالیسس کیا جائے تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی اچھا ہے، ان لوگوں کی لائف ایکسپیکٹنسیز بھی اچھی ہے، وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اگر یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ یہ جو تمام جو کوالٹیز ہیں ان کی سوسائٹیز کے اندر پائی جاتی ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک مستحکم سیاسی نظام ہے، اور جس مستحکم سیاسی نظام کے نتیجے میں ان کی جو اکانومی ہے وہ بھی اسٹرانگ ہے۔ تو اسی لیے یہ چیز جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ سیاست، معاشرہ اور معیشت، یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، انٹر لنکڈ ہیں۔ اب ہمارے ملک کے اندر اگر ہم لوگ انالیسس کریں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے، جو ایک پچھلے بہت بڑے عرصے سے ہم لوگ اس کے وٹنس ہیں، ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں، اس سیاسی عدم استحکام کے نتیجے میں معاشی عدم استحکام بھی پیدا ہوا ہے، اور اس معاشی عدم استحکام کی وجہ سے لوگوں کی جو زندگیاں ہیں، ہمارا معاشرہ بھی متاثر ہوا ہے، لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوئی ہیں، آپ کی، میری، ہم سب کی، عام شہریوں کی۔ تو اب اگر موجودہ جو مسائل ہیں جس طرح آپ نے بات کی ہے، وہ چاہے معیشت کا مسئلہ ہے، اکنامک کرائسس ہے، چاہے پولیٹیکل کرائسس ہے، چاہے کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، چاہے سوشل ڈیٹیریشن ہے، تو سماجی زوال ہے، ہمارے ملک کے اندر اگر اس کا ایک کمپیریٹیو انالیسس کیا جائے تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے یہ تمام مسائل جو ہیں یہ ہمیں رینڈملی نہیں ملے۔ مطلب کہ ہم رات کو سوئیں اور صبح اٹھے تو مسئلے پیدا ہو گئے، اس طرح تو نہیں ہوا نا۔ تو یہ جو تمام مسائل ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، یہ تمام مسائل اس طرح لگتا ہے کہ ایک پروسیس کے ذریعے سامنے آئے ہیں، اور یہ خرابیاں بھی جو ہیں ایک پروسیس کے ذریعے ہوئی ہیں۔ ایگزیکٹلی یہی بات ہے۔ تو اگر ان مسائل کا کمپیریٹیو انالیسس کریں تو بالکل آپ والی بات درست ہے کہ یہ ایک پورے چین پروسیس کے تھرو ہمیں یہ مسائل ملے ہیں۔ اگر
اسی کی پاکستان کا جو جب پاکستان وجود میں آیا 1947 میں، اس کے بعد جو ایک آج تک کی جو پروگریس ہے، اس کا ایک انالیسس کیا جائے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان کے اندر مختلف ادوار آئے، فوجی ادوار بھی آئے، سیاسی ادوار بھی آئے۔ اگر انڈسٹریلائزیشن کی ایوولوشن کی بات کی جائے تو اس کا ہم لوگ سہرا پہناتے ہیں ایوب خان صاحب کو، کہ ایوب خان صاحب کے دور میں جو ہوئی ہے اپنا انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے ہمارے ملک میں۔ پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کے دور میں ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمیں نیشنلائزیشن نظر آئی ہے۔ لیکن اب دیکھیں ایوب خان کے دور میں پروگریس تو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، معیشت ہماری کسی نہ کسی حد تک مضبوط ہوئی ہے، لیکن وہ جو سیاسی ایک پروسیس تھا وہ تو ظاہر ہے رکاوٹ کا شکار ہوا، اور پھر بھٹو دور میں ہم لوگ دیکھتے ہیں دوبارہ وہ سرگرمیاں شروع ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی مسائل ہیں، ان مسائل کو ہمارے ملک کے اندر ملٹیپل ایونٹس نے افیکٹ کیا ہے۔ 80 کی دہائی کی بات کی جائے تو 80 کی دہائی میں ہم لوگ اس وقت کہا جاتا ہے جی دنیا کے اندر دو سپر پاورز ہوتی تھیں، ایک سوویت یو ایس ایس آر رشیا تھا، دوسرا ہوتا تھا یہ رشیا کمیونسٹ تھے، اور امریکہ جو تھا وہ کیپٹلسٹ اسٹیٹ تھا۔ تو وہ جو دو بین الاقوامی طاقتیں تھیں ان کی جنگ کا ہم لوگ حصہ بنے، تو جس کے نتیجے میں ہم لوگوں نے ان کا امریکہ کا لائے بن کے ہم لوگ افغانستان میں انٹر ہوئے، رشینز کو انویڈ کیا۔ تو وہ ساری آپ کے تاریخ آپ کے سامنے ہے، پھر کس طرح اس کے نتیجے میں ہمارے ملک کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز شروع ہوئی، ہمارے ملک کے اندر مذہبی انتہا پسندی پیدا ہوئی۔ تو اسی طرح پھر ہم لوگ 2001 کے بعد بھی دیکھو تو جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہم لوگ پھر اسی امریکہ کے لائے بنے، اور پھر ہم لوگوں نے ان کو اڈے فراہم کیے، اور اس ایونٹ کی وجہ سے بھی اس خطے کا، اس ہمارے ریجن کا جو ایک پیس ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ تو ان سب تمام ایونٹس کے منفی اثرات بہت زیادہ تھے، جس کے نتیجے میں ہمارے ملک کے اندر مذہبی انتہا پسندی، دہشت گردی، فرقہ واریت، اس قسم کے جو ہے وہ مسائل پیدا ہوئے، اور بین الاقوامی سطح پر ہمارے ملک کا جو ایک امیج ہے وہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کا امیج بن گیا۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا، اب ظاہر ہے یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ ملک جس ملک کے اندر دہشت گردی ہو، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوں، سیکیورٹی نہ ہو، تو لوگوں کی جو لائفس ہیں وہ سیکیور نہ ہوں، تو ایسے ملک کے اندر جو ہے وہ بین الاقوامی سرمایہ کار بھی آنے سے کتراتے ہیں، بین الاقوامی جو ٹورسٹ ہیں وہ آنے سے بھی کتراتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ ہمارے ملک کا جو ایک جغرافیہ ہے وہ کہ اس کتنی اہمیت کا حامل ہے، کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ دنیا کی بلند چوٹیاں ہیں، قدیم تہذیبوں کے آثار ہیں، خوبصورت وادیاں ہیں۔ تو ٹورزم کے حوالے سے ہمارا ملک جو ہے وہ ایک کمپلیٹ پیکیج ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ جو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کا تاثر ہے، اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر آنے سے وہ انسیکیور فیل کرتے ہیں، جبکہ دنیا جو ہے وہ ٹورزم سے، ٹورسٹ انڈسٹری سے بھی بہت بڑا ریونیو جنریٹ ایسا کر ہی رہی ہے جیسے ابھی ہمارے ملک میں ایشیا کپ ہوا اور بھارت نے یہاں پر آنے سے ہے۔ منع کیا کہ ہم نہیں آ رہے۔ انہوں نے یہی وجہ کی تھی کہ سیکورٹی کے مسائل ہیں۔ اچھا معید صاحب، یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ آج جو ہمارے ملک کے حالات سیاسی طور پر خراب ہیں، اس میں اس کی جو آغاز ہے وہ 80 کی دہائی سے ہوا تھا۔ لیکن میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے، تو ہماری اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو ملک ہے وہ، میں کوٹ کروں گا ادھر عاطف میاں کو، وہ ایک بہت بڑے اکانومسٹ ہیں، تو مجھے جب بھی موقع ملتا ہے میں ان کا حوالہ ضرور دیتا ہوں۔ تو وہ عاطف میاں ہیں، انہوں نے بڑی ایک ٹیکنیکل بات کی ہے۔ انہوں نے بولا ہے کہ جب ہمارا جو ملک ہے اس کو جب تک قرضے ملتے رہتے ہیں تو ہمارا ملک جو ہے وہ بڑا سموتھلی چلتا رہتا ہے۔ جو ہی وہ قرضے ملنے IMF سے یا عالمی اداروں سے بند ہوتے ہیں تو ہمارے ملک کے اندر مختلف قسم کے مسائل جو ہیں وہ ابھرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عاطف میاں نے یہ بولا ہے کہ ایک تو ہمارے ملک کی اپنی کل آمدنی ہے، اور ایک وہ پیسہ ہے کہ جو ہم لوگ قرضوں کی مد میں لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے قرضے تب لیتے ہیں کہ ہمارے ملک کی کل آمدنی جو ہے وہ کل اخراجات سے کم ہے، تو تب ہمیں یہ نوبت پیش آتی ہے کہ ہم قرضہ لیں۔ تو بہرحال جب ہم قرضہ لیتے ہیں، ایک تو وہ پیسہ اور ایک تو ہماری جو اپنی کل آمدنی ہے ملک کی، یہ جو ایک کلیکٹیو اماؤنٹ بنتی ہے، اس کو ہم لوگ اپنے ملک کے اندر پروڈکٹیو سورسز پہ نہیں لگاتے۔
اور دنیا کے اندر جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی ترقی کا راز ہے پروڈکشن، ان کا پیداواری عمل، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم نے اپنی ملک کے اندر انفلیشن ریٹ کو کم کرنا ہے، پاورٹی، ان امپلائمنٹ، ان تمام مسائل پر کام کرنا ہے، تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہم اپنا جو پیسہ ہے اس کو پروڈکٹیو سورسز پہ لگائیں، اور وہ پروڈکٹیو سورسز میری نظر میں ہم لوگ جو ہے وہ صنعتیں لگائیں، ہم لوگ اپنی جو زرعی پیداوار ہے اس کو بڑھائیں۔ اور یہ ابھی بڑا زبردست ایک انیشیٹو لیا ہے ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہیں، انہوں نے بھی بڑا اچھا ایک انیشیٹو لیا ہے گرین پاکستان، جس کے اندر انہوں نے وہ کہا ہے کہ جو ملک کے اندر جتنی بھی زمینیں ہیں ان کو ہم لوگ یوز میں لائیں گے اور اپنی جو پیداوار ہے، زرعی پیداوار، اس کو بڑھائیں گے۔ تو یہ جس وقت اکنامیکلی اگر ہم لوگ اسٹرانگ ہوں گے تو یہ تمام مسائل، چاہے وہ انفلیشن ریٹ تب بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب اب ظاہر ہے ہم لوگ باؤنڈ ہیں، تو ہم لوگ اب پیسے ہمیں تبھی ملیں گے، ہم ان کی شرطیں مانیں گے IMF کی، ٹھیک ہے؟ تو ایسی نوبتی نہ پیش آئے، ہم اپنی پروڈکشن، اپنا جو اکانومی ہے، اکنامک گراؤنڈز ہیں، ان کو اتنا اسموتھ، اتنا اسٹرانگ کریں کہ وہ نوبتی پیش نہ آئے۔ یعنی ہمارے پاس جو پیسہ ہے اس کو ہمیں پروڈکٹیو سورسز پہ لگانا چاہیے، اسی چیز سے ہماری معیشت مضبوط ہو سکتی ہے، اور جب معیشت مضبوط ہوگی تو ہمارے ملک کی حالات بہتر ہوں گے۔ جی معید صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ ہمارے چینل سے عام لوگوں کو کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں؟ اچھا، اب جو موجودہ مسائل ہیں نا، ان کے اندر ایک بہت بڑا، جس حوالے سے میں اپنا ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، انسانوں کا جب سے ایولیوشن ہوا ہے دنیا کے اندر، اس وقت آبادی ہے 8.1 بلین اور سم تھنگ ہے، اسی طرح۔ تو دیکھیں جتنی آبادی ہے، اب اتنے انسان ایگزسٹ کر رہے ہیں، اب اتنے انسان ہیں تو اتنے دماغ ہیں، تو ہر بندے کا اپنا اوپینین ہے، اپنی رائے ہے، چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہے یا جس حوالے سے بھی۔ تو ہمارے ملک میں بدقسمتی کے ساتھ اس وقت جو ہے، یہی جو سیاسی بحران ہے، اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی ڈویژنس پیدا ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پروونشلزم کی بیس پہ، جو صوبے ہیں، صوبوں کی بیس پہ لوگ ڈیوائیڈ ہیں، لسانی طور پہ لوگ ڈیوائیڈ ہیں، کلچرل بیسس پہ لوگ ڈیوائیڈ ہیں، مذہبی بیسس پہ لوگ ڈیوائیڈ ہیں، فرقے بنے ہوئے ہیں مختلف قسم کے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ یہ جو ملک ہے پاکستان کی پروگریس سے ہی ہماری پروگریس ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم سب لوگوں کو مل جل کر بلا کسی تفریق اپنے اندر جو نیشنل تھنکنگ ہے وہ پیدا کرنی چاہیے، اور کلیکٹیولی، انڈیویجولسٹک اپروچ نہیں بلکہ ایک کلیکٹیو اپروچ رکھ کر اس ملک کی ترقی اور بقا کے لیے سب کو مل جل کر کام کرنا چاہیے، اور اپنے اندر ٹالرنس، ایکسیپٹنس پیدا کرنی چاہیے۔ پولیٹیکل حوالے سے ہمارے لوگوں کے اندر بہت زیادہ ایک ایکسٹریم پیدا ہو گیا، پولیٹیکل پولرائزیشن پیدا ہو گئی ہے، وہ بھی بڑی نقصان دہ ہے، اور یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم نے ابھی یہ ڈسکس کیا ہے نا کہ ملک کی ترقی کے لیے سیاسی اور معاشی، سیاسی استحکام بہت ضروری ہے۔ تو سیاسی استحکام تبھی پیدا ہوگا جب لوگوں کے اندر ٹالرنس آئے گی، لوگوں کے اندر سے یہ جو سیاسی ہیٹرڈ ہے یہ ختم ہوگا۔ تو ان چیزوں پہ کام کرنا چاہیے ہمیں، یہ جو ہمارے جو حکومتی لوگ ہیں ان کو سنجیدگی سے اس مسئلے پر جو ہے وہ کرنا چاہیے کام۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ تھے معید قریشی صاحب، جنہوں نے کہا کہ اگر ہمیں ملک کے حالات بہتر کرنے ہیں تو ہمیں اپنا سیاسی نظام مستحکم کرنا ہوگا، اپنی معیشت مضبوط کرنی ہوگی، اور یہ سب کچھ تب ہی ہوگا جب ہم سب متحد ہوں گے اور یکجہت ہو کر کام کریں گے۔ ناظرین، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمیں ضرور فالو کیجئے، ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ بہت شکریہ۔